بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 6واں درس ہے۔ کل جو درس میں آیت کریمہ ہوئی اس کا ترجمہ دوہرا کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں، فہی الی الاذقان، کہ وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، ٹھڈیوں تک، فہم مقمحون، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، تو یہ کافر، یہ مجرم اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ومن خلفہم سدا، ان کے پیچھے دیوار بنا دی، فاغشیناہم، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، تو انہیں کچھ سوجھتا نہیں۔ یہ کافر ہو گئے، وہ کافر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے آگے غرور کی دیوار بنا دی، پیچھے تکذیب آخرت کی دیوار بنا دی، اوپر سے ڈھانک دیا جہالت کا پردہ، تو جب چاروں طرف سے قید ہو گئے تو اب انہیں راہ راست نظر نہیں آتا، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے مہر لگائی، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ کافر، اللہ نے انہیں مہر کر دیا ان کے قلب کو کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کل یہاں تک بات ہو چکی۔ اب تک تو ان کا ذکر ہو رہا تھا جو ایمان نہیں لائیں گے، آپ محبوب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب تک ان کی بات ہو رہی تھی۔ اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو ڈرانا فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما تنذر من اتبع الذکر، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا، دیکھیں کیسی شاندار بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، انما تنذر من اتبع الذکر، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے۔ مفسرین نے فرمایا، یعنی اے محبوب، آپ کا ڈرانا تو اسے فائدہ دے گا جو قرآن کی اتباع کرے اور قرآن میں غور و فکر کرے گا، قرآن کی نصیحت اور اس کے وعظ کو سمجھے گا، تو وہی اللہ سے ڈرے گا۔ اب دیکھیں، جو قرآن میں غور و فکر کرے گا، اس بات کو دیکھیں، جو قرآن میں غور و فکر کرے گا وہی اللہ سے ڈرے گا۔ آج ہم اور آپ کتنا غور و فکر قرآن میں کرتے ہیں؟ آج ہم اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کریں، لیکن جنہوں نے غور و فکر کیا وہ اللہ سے ڈرنے لگے، اور قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، انما تنذر من اتبع الذکر، تو تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے۔ تو جب نصیحت سنے گا، جب بندہ قرآن میں نصیحت پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، تبھی تو راہ راست پر آئے گا۔ تو جو قرآن کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں، تو وہی تو راہ راست پر آئیں گے۔ اور آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن مجید سیکھنے اور سمجھنے کا، دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آج ہماری عمریں کہاں پہنچ گئی ہیں، 50 کراس کر گئیں، 50-60 کراس کر گئیں۔ ہم نے نام سنا ہے سورہ مریم بھی قرآن مجید میں ہے، لیکن سورہ مریم میں ہے کیا یہ ہمیں نہیں پتا۔ سورہ یوسف ہے قرآن میں، سورہ یوسف میں ہے کیا یہ ہمیں نہیں پتا۔ سورہ بقرہ ہے ایک سورت قرآن میں، لیکن سورہ بقرہ میں کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہماری ساری زندگی کمانے کجانے میں گزر گئی، ہم نے کبھی توجہ نہیں کری قرآن سمجھنے میں، اور جو باقی بچی ہے وہی بھی گزر جائے گی، ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو جو وقت مل جائے برائے مہربانی قرآن کو سیکھنے سمجھنے میں گزار دیں، اس لیے کہ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، انما تنذر من اتبع الذکر، تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات، رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ بھلا اللہ جو رحمان ہے، اللہ کیا ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ اب آپ بتائیں، اگر آپ میں سے
کسی نے اللہ کو دیکھا ہو تو بتائے اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، یقیناً آپ نے بھی نہیں دیکھا، تو کون ہے ایسی ذات کہ جو ہمیں بتائے کہ کیا اللہ ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، اللہ کیسا ہے قرآن بتا رہا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ جو بندہ رحمان کو بے دیکھے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو رحمان کو بے دیکھے ڈرے، تو کیا رحمان ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ میں نے دیکھا، نہ کسی صحابہ نے دیکھا، نہ کسی فرشتے نے دیکھا، نہ کسی نبی نے دیکھا، لیکن ایک ذات ہے جس نے رحمان کو دیکھا ہے، اور وہ آپ کے جانے پہچانے ہیں، اس لیے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں، اور محمد مصطفیٰ وہ محبوب ہے اللہ کا جسے اللہ رب العزت نے خود بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ تو اب اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں کہ اے آقا و مولا محمد مصطفیٰ، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ کے امتیوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اے میرے آقا و مولا آپ بتائیے کہ اللہ کیسا ہے؟ تو آقا نے فرمایا میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے بہت اچھی صورت میں، فی احسن صورت، بہت عمدہ چہرے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، بہت خوبصورت ہے ہمارا رب۔ تو پتا چلا جب اتنا خوبصورت ہے ہمارا رب تو پھر اس سے ڈرنا، پھر اس سے ڈرنا۔ ابھی آپ کو یہ بات اور سمجھ میں آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مومن جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، جنت کی نہروں سے لطف اندوز ہوگا، شہد کی نہر جا رہی ہے تو دودھ کی نہر جا رہی ہے، تو شرابن طہورہ کی نہر جا رہی ہے، میٹھے پانی کی نہریں جا رہی ہیں، 4 قسم کی نہریں بہ رہی ہیں، خوبصورت حور عین ہیں، خوبصورت حور ہیں، وہاں پر خوبصورت باغات ہیں، چشمے ہیں پانی کے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ جب اتنی نعمتوں سے جنتی لطف اندوز ہوگا اور پھر اللہ رب العزت ایک خاص باغ میں بلائے گا، تمام جنتیوں کو ایک خاص باغ میں بلائے گا، جنت الفردوس کے ایک خاص باغ میں، جب سارے جنتی جمع ہو جائیں گے اور پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام اہل بہشت، تمام جنتی جب اللہ کو دیکھیں گے، تمام اہل بہشت جب اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے دیدار میں کھو جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ مولا جنت کی نعمتیں اگرچہ بہت ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو وہ تیرا دیدار ہے مولا۔ اللہ رب العزت کا دیدار اتنا حسین ہے، اللہ رب العزت اتنا حسین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے رحمان، رحمان کے معنی ہے مہربان، رحم فرمانے والا۔ شاعر کہتا ہے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہگار ہوا جاتا ہوں، تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے گناہگار ہوا جاتا ہوں، تیری رحمت پر بھروسہ نہ کروں تو گناہگار ہوا جاتا ہوں۔ نقل کفر نہ باشد، شاعر کہتا ہے خدا محشر میں پوچھے گا پرہیزگاروں سے، خدا محشر میں، حضرت کو پتا ہے یہ شعر، خدا محشر میں خدا محشر میں پرہیزگاروں سے پوچھے گا خدا گناہ کیوں نہ کیے، کیا میں رحمان نہ تھا؟ المختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ تو بات یہاں اللہ رب العزت کی ذات کی نہیں ہو رہی، اللہ کی صفات کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت حسین ہے کہ اس سے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ اگر اللہ کو ڈرا نہیں تھا تو قہار لے کے آتا اپنی صفت، جبار صفت لے کے آتا، وَخَشِيَ الْجَبَّارَ فِي الْغَيْبِ وَخَشِيَ الْقَهَّارَ بِالْغَيْبِ، کہ قہار سے بے دیکھے ڈرے، جبار سے بے دیکھے ڈرے۔
اللہ نے فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، مہربان سے بے دیکھے ڈرے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ آپ کی ماں جتنا پیار کرتی ہے اللہ 70 گنا اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ اللہ نے فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ مفسرین نے فرمایا رحمان کے عذاب سے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ رحمان وہ ذات ہے کہ جس سے بندہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ کسی کی گرفت کرنے پہ آئے تو اللہ رب العزت اس کا دم نکال دیتا۔ مفسرین نے 3 وجہ بتائی۔ مفسرین نے فرمایا اس کی 3 وجہ: رحمان سے بے دیکھے ڈرے، یعنی غیبانہ ڈرے۔ اللہ کو بندہ مومن نے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈرتا ہے۔ بند کمرے میں کسی غار میں امریکہ چلا جائے 7 سمندر پار تو وہاں فلیٹ کے بند کمرے میں ڈرتا ہے، اس لیے کہ کوئی نہ دیکھے، نہ ماں دیکھے، نہ باپ دیکھے، نہ دوست دیکھیں، نہ احباب دیکھیں، لیکن بند کمرے میں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو رحمان سے بے دیکھے ڈرے، اللہ کی گرفت سے ڈرتا ہے۔ ابے یار کوئی دیکھے نہ دیکھے، اگر میں شراب پیوں گا بند کمرے میں بیٹھ کر تو میں کس سے ڈر رہا ہوں؟ میں بندوں سے نہیں ڈرتا، میں مخلوق سے نہیں ڈرتا، میں اس خالق سے ڈرتا ہوں جس کے سامنے میں نے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ تو رحمان سے بے دیکھے ڈرے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے ہر وقت، خواہ وہ لوگوں کے درمیان موجود ہو، کیا خواہ وہ خلوت میں ہو، غار میں ہو، کسی اندھیرے کمرے میں ہو، بند کمرے میں ہو، لیکن ڈرتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھنے والی ذات۔ دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ رحمان کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ عذاب جو پہلے امتوں پر آ گیا۔ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اللہ نے جو پہلی امتوں پر عذاب بھیجا کہیں ہمیں بھی ویسے عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ پہلی امت قوم لوط پر کالے بادل بھیجے، قوم لوط والے خوش ہو رہے ہیں کہ بارش ہوگی بارش ہوگی بارش ہوگی، وہ کالے بادل سے پانی نہیں برسے، گندک اور پتھر کا عذاب آ گیا۔ پتھر برسے، گندک برسا، یہاں تک کہ ہر پتھر اور گندک پر لکھا ہوا تھا مرنے والے کا نام، اسی کو آ کے لگتا، بھوسا اڑ جاتا اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ ڈرتا ہے اس عذاب سے جو پہلے امت پر آ گیا، ڈرتا ہے اس بات سے کہیں اللہ ہم پر بھی وہ عذاب نہ مسلط کر دے کہ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ شداد اور اس کی قوم بڑی سرکش ہو گئی ہے، انہیں عذاب دے دو۔ تو جبریل نے ایسی چیخ ماری کہ سب کے دل ان کے سینوں میں پھٹ گئے، سب مر گئے۔ تو بندہ مومن جو ہے وہ خشی الرحمن بالغیب، رحمان کو بے دیکھے ڈرے، کہ مطلب یہ ہے کہ رحمان کے اس عذاب سے ڈرتا ہے جو پہلی قوموں پر آ چکا، ڈرتا ہے اس بات سے کہیں مجھ پر بھی نہ آ جائے، ہمارے گناہوں کے سبب ہمارے پر نہ آئے۔ تیسری وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ ڈرتا ہے بندہ مومن اس عذاب سے کہ جو آنے والا ہے، کہ اگر ہماری گمراہی، ہماری سرکشی، ہماری بدکاریاں اس قدر بڑھ جائیں گی تو اللہ رب العزت کا کلی عذاب نہیں جزوی عذاب آ جاتا ہے، جزوی عذاب۔ جیسے ابھی یہ زلزلہ آ گیا جاپان میں، آپ نے دیکھا کہ اب جاپان کا زلزلہ آپ نے اگر دیکھا ہو نیٹ پر تو اس میں ہوا یہ کہ سمندر کے کنارے ایک بڑی بلڈنگ تھی، بڑی بلڈنگ، جب زلزلہ آیا اس کا جھٹکا لگا زمین میں تو بلڈنگ گر گئی، جب بلڈنگ گر گئی اور اس کے اوپر پانی برابر ہو گیا، تو اب جو لوگ بلڈنگ میں ہوں گے تو ان کے لیے تو آ گئی نا قیامت، ان کے لیے آ گیا عذاب۔ اچانک ایک لمحے میں بلڈنگ گری، ایک تو دب کے مرے، اوپر سے پانی نے آ کے اور اوپر سے برابر کر دیا کہ اگر کوئی زخمی بچنا بھی چاہے تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سے وہ ڈرتا ہے۔ تیسری وجہ جو مفسرین نے بیان کی کہ ڈرتا ہے کہ کہیں آئندہ مستقبل میں عذاب نہ آ جائے، کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، کہیں میں ایسا نہ ہوں کہ میں شراب خانے میں شراب پی رہا ہوں اور کہیں شراب خانے میں زلزلہ آ جائے، زمین پھٹے میں اندر برابر۔ تو ایسی حالت میں جو مرتا ہے، آقا نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے، جب شرابی شراب پیتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو اب جب بندہ شراب یا زنا جیسی بدکاری کرتے ہوئے اچانک موت کا شکار ہو جائے تو اب وہ حالت ایمان پہ نہیں مرا، حالت کفر پر مرا۔
تو یہ بندہ مومن ڈرتا ہے مستقبل کے عذاب سے کہ اللہ کہیں گرفت نہ فرما لے، اچانک مجھے موت نہ آ جائے۔ یہ 3 وجہ بتائی۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کی اتباع کرے، یہی ہے نا قرآن میں انما تنذر من اتبع الذکر، تو تم اسی کو ڈر سناتے ہو محبوب جو نصیحت پر چلے، وہ خشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے۔ تو جو آدمی قرآن کی اتباع کرے گا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اور اللہ کو بغیر دیکھے ڈرے، اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے اس بات سے کہ میری گرفت نہ ہو جائے، تو اب اللہ نے چونکہ رحمان جو فرمایا ہے نا، وہ خشی الرحمان، وہ خشی الجبار نہیں، وہ خشی القہار نہیں، وہ خشی الرحمان، یہ اس لیے فرمایا کہ جب بندہ ڈرتا ہے اللہ سے اور قرآن کی اتباع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے محبوب سے خوشخبری سنائی، فبشرہ بمغفرۃ، اے محبوب میرے بندے کو جو مجھ سے ڈرتا تھا اور قرآن کی اتباع کرتا تھا، اسے مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ اب مغفرت کی خوشخبری کافی نہیں ہے بھائی، مغفرت کی خوشخبری تو اس لیے سنائی کہ اے بندہ مومن، جو تجھ سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تھی، جو تجھ سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی تھی، سرزنش ہو گئی تھی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ جب اللہ نے بخش دیا تو گویا جہنم میں جانے سے بچ گیا، نہ صرف جہنم میں سے جانے سے بچا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہ بمغفرۃ، تو اے محبوب انہیں بخشش کی خوشخبری سنا دو، واجر کریم، اور عزت والے ثواب کی بشارت دے دو، یعنی جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہاں پر 2 باتیں نوٹ کرنے کی، ایک تو یہ کہ پہلے اللہ نے بخشش کی خوشخبری سنائی کہ پہلے بندہ ڈر رہا تھا اس بات سے کہ کہیں میری کوئی غلطی پکڑی نہ جائے اور میں جہنم میں دھکیل دیا جاؤں۔ جب اسے مغفرت کی خوشخبری ملی، اس کا مطلب ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بخش دیا گیا، تو کیا جنت میں جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں، وہ اجر کریم، اور تیرے لیے عزت والے ثواب کی بھی بشارت ہے، وہ جنت کی تمام نعمتوں کا تو حقدار ہو گیا جو ہم نے مومن کے لیے تیار کی۔ یہ ہے ان لوگوں کو انعام آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے کہلوا دیا اللہ نے، فبشرہ، اے محبوب انہیں خوشخبری سنا دیں جو ہم سے ڈرتے ہیں، انہیں مغفرت کی خوشخبری ہے اور انہیں عزت والے ثواب کی بشارت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، جو آپ کرتے ہیں ہر لمحہ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ہر لمحہ آپ کا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ جو آپ کسی چائے کے ہوٹل پہ گزار دیتے 2 گھنٹے، گلی کے نکڑ پہ بات کرتے کرتے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کا۔ کوئی ڈبو پہ بیٹھا ہے، صبح گیا رات میں لوٹ رہا ہے، کوئی سٹے خانے میں گیا رات سے 10 بجے تو 2 بجے نکل رہا ہے۔ جو بندہ جہاں ٹائم صرف کر رہا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم آگے بھیج رہے ہو، ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ بڑی زبردست تفسیر ہے اس کی، انشاءاللہ عز و جل کل بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عبدہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔